کلونجی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سیاہ دانے میں یعنی کلونجی میں سام یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ خالد بن سعد نے بیان کیا کہ ہم باہر گئے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ غالب بن ابجر بھی تھے، وہ راستے میں بیمار پڑ گئے، ہم مدینہ واپس آئے، اس وقت وہ بیماری تھے۔ ابن ابی عتیق ان کی عادت کے لیے تشریف لائے اور ہم سے کہا کہ تم پر ان کالے دانوں کا استعمال لازم ہے، اس کے 5 یا 7 دانے لے کر پیس لو، پھر زیتون کے تیل میں ملا کر ناک کے اس طرف یعنی ایک طرف سے قطرہ قطرہ ٹپکاؤ، کیونکہ حضرت عائشہ نے مجھ سے بیان کیا ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ کلونجی ہر بیماری کی دوا ہے سوائے سام کے۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا موت، یعنی کلونجی کا تیل یا کلونجی کو پیس کے اس میں تیل ملا کے اگر ناک میں ڈالا جائے تو میگرین اور بہت سے سر درد اور کئی اور بیماریوں کا علاج ہے، کیونکہ بلاکیجز کھولتا ہے نا تو اس سے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور ناک میں ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے، اور جو جن وغیرہ نکالتے ہیں وہ بھی ناک میں ڈالتے ہیں، یہ پھر آنکھوں سے بہت آنسو آتے ہیں۔ اب اس میں بھی احتیاط برتیے، پھر اپنے مزاج کو دیکھیے اور اس کے مطابق ڈوز کم یا زیادہ کیجیے، یہ نہ ہو کہ کھانے کا چمچ بھر کے کلونجی تیل پی لے روز، تو اس سے بیمار ہو سکتے ہیں۔ آب زمزم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، یہ کھانے کا کھانا بیماری سے شفا ہے، تو اس کو بھی شفا کی نیت سے پئیں۔ بابرکت پانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانی بابرکت اور کھانے والے کا کھانا بھی ہے۔ زمزم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب بھی شامل ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں پہ تشریف لائے، ہم نے ڈول کھینچ کر پانی نکالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا اور اس ڈول میں کلی کی، پھر ہم نے وہ ڈول زمزم کے کنویں میں واپس انڈیل دیا تاکہ سارے کے اندر شامل ہو جائے۔ پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم زمزم کو شبع یعنی سیر کرنے والا کہتے ہیں، یعنی اسے پی کے تسکین ہو جاتی ہے، تسلی ہو جاتی، بھوک ختم ہو جاتی، اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے اس کو بہترین معاون پاتے تھے، یعنی ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ عام پانی بھی بہت اچھا، پانی صاف کرنے والا ہے، لیکن پینا احتیاط کے ساتھ ہی چاہیے، بہت زیادہ مت پینا شروع کریں، جتنا آپ کا جسم برداشت کر سکتا ہے اس کو آہستہ آہستہ بڑھائیں، گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں۔ پھر بخار وغیرہ میں خصوصاً پانی مریض کے اوپر بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جس میں ان کی وفات ہوئی جب شدت اختیار کر گئی تو انہوں نے فرمایا 7 مشکیں پانی کی لاؤ جن کے منہ نہ کھولے گئے ہوں، یعنی پوری بھری ہوئی ہوں، اور وہ سب مجھ پہ بہاؤ تاکہ میں لوگوں کو کچھ عہد و نصیحت کی بات کروں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفصہ کے ٹب میں بٹھایا گیا اور اوپر مشکیں ڈالنے شروع کی گئی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ بس کر دیں۔ پھر آپ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے باہر نکلے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ وضو کے بچے ہوئے پانی سے بے ہوش کو ہوش میں لانا بھی مسنون ہے، اور خصوصاً اگر کسی کو نظر لگ گئی ہو تو اس کو وضو کروا کے اس کے پانی سے مریض کے اوپر چھینٹے ڈالنے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو بخار ہو جائے تو 3 رات سحری کے وقت اس پر ٹھنڈا پانی بہایا جائے۔ پھر بخار دوزخ کی بھاپ ہے، فرمایا اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپنجنگ کرتے ہیں اور پانی کی پٹیاں لگاتے ہیں ماتھے وغیرہ پر۔ جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو سلمہ تک پیدل چل کر میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا مجھ پر بے ہوشی تاری تو آپ نے پانی منگوایا، وضو کر کے اس کا پانی مجھ پہ چھڑکا تو میں ہوش میں آ گیا۔ طریقہ پتہ چلا؟ کوئی بے ہوش ہو تو کیا کرے؟ وضو کرے، پانی اکٹھا کرے اور اس پانی میں سے چھینٹا مارے مریض پر۔ پھر ہے مہندی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی زخم ہوتا یا پھنسی وغیرہ نکلتی تو اس جگہ مہندی رکھنے کا حکم دیتے، یعنی بھگو کے اس کا لیپ کر دیتے۔ ابو رافع کی بیوی کہتی ہیں جب ہم میں سے کسی کے سر میں تکلیف ہوتی تو آپ فرماتے جاؤ سینگی لگواؤ یعنی حجامہ کراؤ، اور ٹانگ میں تکلیف ہوتے تو فرماتے جاؤ اس پر مہندی لگاؤ، بس اگر کسی خاص حصے میں درد ہے تو اس جگہ پر بھی مہندی لگائی جا سکتی۔ سنا مکی اور سنوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا اور سنوت اپناؤ، اس میں سام کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سام کیا؟ فرمایا موت۔ کھمبی، کھمبی کس کو کہتے ہیں؟ مشروم۔ مشروم کی شکل کس سے ملتی ہے؟ آنکھ کے ڈیلے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھمبی من کی اس قسم میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل فرمایا، اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اگر آپ کھمبی کے وہ دیکھیں نا وہ مشروم ثابت، ہم تو عام طور کٹے ہوئے دیکھتے ہیں نا،
تو اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈیلے کی شکل میں پھر پیچھے اسی طرح جیسے آنکھ کے اندر کا حصہ ہوتا ہے، تو آنکھ کے لیے اس میں شفا ہے اس کے پانی میں. پھر پچھنے سے علاج، کپنگ، حجامہ، سینگی لگوانا، یعنی یہ خون نکالنے کے مختلف طریقے. جابر بن عبداللہ نے مقنے کی عیادت کی جو تابی تھے. پھر کہا میں تمہارے پاس سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم پچھنے نہ لگواؤ، میں تمہارا علاج کرا کے جاؤں گا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ پچھنے میں شفا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کوئی دوا مفید ہے تو وہ شہد کا پینا، پچھنے لگانا یا آگ سے داغ لگانا، اور مجھے آگ سے داغ لگانا پسند نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین علاج جو تم کرتے ہو وہ سینگی لگوانا ہے اور عود ہندی کا استعمال کرنا ہے. القسط البحری، القسط البحری. لاسٹ ٹائم جو میں سعودی عرب میں گئی ہوں تو وہاں میں کسی سے حجامہ کروانے کے لیے گئی تو انہوں نے القسط البحری بھی رکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم یہ دونوں کام کرتے ہیں. اور قسط جو ہے خاص طور پر گلے کی بیماریاں اور جو استما اور اس طرح کی جو تکلیفیں، سانس کی بیماری، ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اور وائٹ سا سفوف ہوتا ہے، ڈبیوں میں بند کر کے وہ دیتے ہیں. اصل شکل چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی سی ہوتی ہے، اس کو پیس لیتے ہیں اور اس کو کھایا بھی جاتا ہے اور اس کو تیل وغیرہ میں ڈال کے لگایا بھی جاتا ہے درد کے مقام پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی میں گزرا اس نے یہی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سینگی لگانے کا حکم فرمائیے. سینگی کا لفظ سینگ سے ہے. پہلے اس طرح کے سوفسٹیکیٹڈ کپس نہیں ہوتے تھے تو جو جانوروں کے ہارن ہوتے ہیں سینگ، اس سے خون چوس کر نکالا جاتا. اب بھی ایسے طریقے موجود ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اور روزے کی حالت میں سینگی لگوائی. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں اپنے سر میں سینگی لگوائی. یہ درد سر کی وجہ سے آپ نے لگوائی تھی. ایک خاص جگہ پر آپ گئے تھے تو وہاں سے آپ کو یہ درد شروع ہوا تھا، اس کے گھاٹ پر. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں اپنے سر میں سینگی لگوائی آدھے سر کے درد کی وجہ سے جو آپ کو ہو گیا تھا. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہودی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا گوشت زہر ملا کے پیش کیا، آپ نے اس میں سے کھا لیا. اس کے بعد آپ کو جب اس کے اثرات محسوس ہونے لگتے آپ سینگی لگوا لیتے. یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب مرض زیادہ ہونے لگے تو انسان اپنے جسم سے زہریلا خون نکلوا دے. ایک مرتبہ آپ سفر پر روانہ ہوئے، احرام باندھ لیا تو آپ کو کچھ اثرات محسوس ہوئے، آپ نے اسی وقت سینگی لگوا لی. لیکن سینگی لگوانے کی جگہ ہیں، کچھ سننا پوائنٹس ہیں اور کچھ بیماری کی جگہ پر بھی لگائی جا سکتی. یعنی عام طور پر جس کو کوئی خاص بیماری نہ ہو وہ صرف مسنون جگہوں پر لگوائے، دو کندھوں کے بیچ میں. لیکن ادروائز جہاں تکلیف ہو براہ راست اس جگہ بھی لگوائی جا سکتی، جیسے سر پہ. عبداللہ بن بحینہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے راستے میں مقام لحی جمل میں اپنے سر کے بیچ میں سینگی لگوائی. ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں سینگی لگواتے اور اسے ام مغیث کہتے. مغیث کے معنی مددگار، فریاد رس. ام مغیث کے معنی کیا؟ مددگار کی ماں. یعنی آپ وضاحت کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ بہت مددگار چیز ہے، اٹس ہیلپ فل، اٹس ہینڈی. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سینگی لگوائی، گردن کی دونوں جانب یعنی یہاں کندھوں کے پاس، رگوں پر اور کندھوں کے درمیان. یہ 3 جگہ جو ہے یہاں ان کو مسنون پوائنٹس کہتے ہیں. پھر سرین پر جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موچ آنے کی وجہ سے اپنی سرین پہ سینگی لگوائی. پاؤں کی پشت پر انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں اپنے پاؤں کی پشت پر تکلیف کی وجہ سے سینگی لگوائی. جابر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے کھجور کے کٹے ہوئے تنے پر گر پڑے، اس سے آپ کے پاؤں کا جوڑ متاثر ہو گیا، یعنی ہڈی ہل گئی، تو آپ نے موچ کی وجہ سے سینگی لگوائی. مسل پول ہو گئے یا جو بھی تکلیف ہوئی آپ نے اس پر بھی حجامہ کروایا. یعنی چوٹ لگنے پر بھی حجامہ کرایا جا سکتا ہے. کبھی بل پڑ جاتا ہے نا، یا کبھی موچ آ جاتی، یا ویسے سر درد شروع ہو جاتی، کوئی بھی اور تکلیف، یا طبیعت کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی، تو ان سب چیزوں کے لیے یہ بہترین علاج ہے. لیکن غلط جگہ سینگی نہیں لگوانی چاہیے. یعنی شوق میں کہ وہ سر پہ لگوا رہا میرے بھی لگا دو. معمر کہتے ہیں میں نے سینگی لگوائی تو میرا حافظہ جاتا رہا، یہاں تک کہ مجھے نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے میں بھی لقمہ دینا پڑتا تھا. اور انہوں نے اپنی کھوپڑی پر غلط جگہ پر سینگی لگوائی تھی. تو اس لیے ہر ایک کو ہر جگہ نہیں لگوا لینی چاہیے، ٹھیک ہے. اور نقالی میں تو ویسے ہی کوئی کام نہ کرے، اوریجنل کام ہونے چاہیے. دیکھا دیکھی بھیڑ چال جانا یہ سب سے خطرناک بیماری ہے. آپ کچھ کہہ رہے؟ اپنی کپنگ خود بھی کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ اور ڈرائی کپنگ بھی کر سکتے ہیں آپ.
بہترین دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو سینگی لگوائے اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں تمہیں سینگی لگوانی چاہیے چاند کا 17واں، 19واں اور 21واں دن ہے۔ میں معراج کی رات فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزرا اس نے ہی کہا کہ اے محمد سینگی لگوانے کا اہتمام ضرور کرنا، تو جس نے ابھی تک نہیں لگوائی وہ سب لگوا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ برکت دے، جمعرات کو سینگی لگوایا کرو اور کوشش کرو کہ بدھ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے روز سینگی مت لگوانا، اور پیر اور منگل کو سینگی لگوایا کرو، اس لیے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا فرمائی اور بدھ کے روز ان کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ ٹھیک ہے، کوڑ اور پلبہری بھی بدھ کے دن یا رات کو ظاہر ہوتی ہے، یہ جو ابھی جزام کی بات تھی نا، تو اس بیماری کے اترنے کا دن بھی کون سا ہے؟ بدھ۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں بدھ کم سدھ، جبکہ یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ بدھ کے دن یہ تکلیفیں ظاہر ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہار منہ سینگی لگوانا بہتر ہے، خالی پیٹ، اور اس میں شفا ہے اور برکت ہے، یہ عقل بڑھاتا ہے اور حافظہ تیز کرتا ہے۔ ادروائز کسی بھی وقت لگوائی جا سکتی بیماری کی صورت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو بھی پچنے لگوائے۔ ابن عمر روزے کی حالت میں سینگی لگواتے لیکن بعد میں اسے ترک کر دیا اور رات میں سینگی لگوانے لگے، یعنی اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کے مزاج کو کیا سوٹ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خون بھڑکنے لگے، یہ کیا ہوگا؟ بی پی ہائی ہو، وہ سینگی لگوائے، کیونکہ خون کے جوش مارنے سے آدمی کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ جی حدیث میں آتا ہے کئی لوگوں کو وہ ہو جاتا ہے نا، اسٹروک ہو جاتا ہے یا ان کے جو برین ہیمریج ہو جاتا ہے، اس کی بھی بنیادی وجہ ایک دم بی پی کا شوٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو جب کبھی ایسا محسوس ہو تو ہلکی پھلکی بھی اگر سینگی لگوا لیں گے تو خون کا جو جوش ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ نافع کہتے کہ ابن عمر نے کہا اے نافع میرے خون میں حدت پیدا ہو گئی ہے، اس لیے کوئی پچنے لگانے والا تلاش کرو، اگر ہو سکے تو نرم خو آدمی لانا، عمر رسیدہ بوڑھا یا کم سن بچہ نہ لانا، ان سے نہیں لگوانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے ہی طبیب بن کر علاج کرے اور طب اور علاج معالجے میں مشہور نہ ہو تو وہ ذمہ دار ہے، یعنی اناڑی سے علاج مت کرائیں، اپنی غلطی۔ اب یہ ہے کہ عورت کس سے سینگی لگوائے؟ عورت سے ہی لگوائے۔ ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینگی لگوانے کی اجازت چاہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ کو حکم دیا کہ انہیں سینگی لگائے۔ راوی نے کہا میرا خیال ہے کہ جابر نے بتایا وہ ان کا رضائی بھائی یا نابالغ لڑکا تھا، لیکن اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر انسان مرد ڈاکٹر سے بھی علاج کروا سکتا ہے۔ پھر گائے کا دودھ اور گھی میں بھی علاج ہے، لوگ تو گھی سے بچتے ہیں، حالانکہ گھی بہت سی بیماریوں کو دور کرنے والا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں چھوڑی جس کا علاج نہ ہو، لہٰذا تم گائے کے دودھ کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ وہ ہر درخت سے چارہ حاصل کرتی ہے، یعنی جو گھوم پھر کے کھانے والے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں دودھ دینے میں۔ گھوم پھر کے جو چارہ کھاتے ہیں جانور جیسے بکریاں وغیرہ تو ان کا دودھ زیادہ صحت مند ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دودھ شفا ہے اور اس کا گھی دوا ہے اور اس کا گوشت بیماری ہے۔ بیف جو ہے یعنی وہ صحت مند گوشت نہیں۔ حجاز میں چونکہ خشکی ہوتی ہے، خشک علاقہ ہے، اور گائے کے گوشت میں بھی خشکی ہوتی ہے تو اس کے گھی اور دودھ میں رطوبت ہوتی، تو اس لیے آپ نے اس علاقے کے لوگوں کے لیے خاص طور پر گوشت کو بیماری اور دودھ اور گھی کو شفا قرار دیا، کیونکہ ڈیزرٹ میں ڈرائینس ہوتی ہے۔ لیکن پھر بات یہی ہے کہ اس کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ کس زمین پہ رہتے ہیں اور کہاں کون سی چیز آپ کو سوٹ کرے گی۔ موسم کے اعتبار سے بھی چیزیں، مثلا اگر آپ سخت سردی کے موسم میں ستو پینے لگے گھول کے تو مشکل ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے لیے شہادت کی انگلی زمین پر لگا کر یہ دعا پڑھتے اللہ کے نام کی مدد سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ، تاکہ ہمارا مریض ہمارے رب کے حکم سے شفا پائے، یعنی درد وغیرہ کو اس مٹی کے ساتھ بھی۔ تو مٹی میں بھی ایک طرح سے علاج ہے۔ پہلے تو بچے مٹی میں کھیلتے تھے تو بہت سی بیماریوں سے بچے رہتے تھے، اب ہم مٹی سے بچا کر سمجھتے ہیں کہ علاج ان کا کر رہے ہیں یا ان کو صحت مند رکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرق النساء سے شفا حاصل کرنے کے لیے جنگلی بکری کی ران کے اوپر والے کمر سے متصل حصے کو، یعنی کہ جو گوشت ہے اس کو پگھلایا جائے، پھر اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور مریض نہار منہ 3 دن یعنی ہر روز ایک حصہ پیے۔ اور یہ علاج کسی نے کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ صحت یاب ہوئی۔ کس طرح؟ یعنی جس حصے میں تکلیف ہے نا ٹانگ کے، تو جنگلی بکری جو ہے اس کے ٹانگ کے اسی حصے کو خوب اس کا سوپ بنا لیا جائے، خوب اس کو پگھلا کے یعنی ہڈی گوشت برابر کر لیا جائے اور 3 دن صبح نہار میں اس کو پیے۔ پھر قسط بحری ام قیس سے مروی ہے کہ میں اپنے ایک بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی، اس کو گلے کی بیماری ہو گئی تھی، گلے پڑ گئے ٹانسل سے، تو میں نے اس کا حلق دبایا
آپ نے فرمایا تم اپنے بچوں کو انگلی سے حلق دبا کر کیوں تکلیف دیتی کہ اب بھی وہ گھنٹی لگاتے ہیں. یہ عود ہندی لو، اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے. قسط میں 7 بیماریوں کی شفا ہے. ان میں سے ایک پسلی کا ورم بھی ہے، ٹی بی وغیرہ بھی. اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالو. اگر ذات الجنب یعنی پسلی کا ورم ہے، نمونیا وغیرہ ہے تو اس کو منہ میں ڈالو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو ادرا یعنی حلق کی بیماری میں ان کا تالو دبا کر تکلیف نہ دو، بلکہ قسط عود ہندی کو اس بیماری کے لیے لازم کر لو. اسے شہد میں بھی ملا کے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شہد میں ملا کے اس کو چھوٹا اسپون جو ہے پانی کے ساتھ دے دیں. تو جن لوگوں کو کھانسی آ رہی وہ بھی ٹرائی کر لیں. عمران بن حسین سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داغنے سے منع کیا تو ہم نے داغ لگوائے مگر یہ کامیاب نہ رہے، مفید ثابت نہ ہوئے. امام ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ عمران رضی اللہ عنہ فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے. جب انہوں نے داغ لگوائے تو یہ سلسلہ منقطع ہوا، جب چھوڑ دیا تو سلام سننے لگے. کبھی آپ کو آواز آئی کسی نے سلام کیا؟ کیا پتا کوئی فرشتہ ہی کر رہا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی توکل سے بری ہو گیا جس نے اپنے بدن پر داغ لگایا. وہ توکل سے بری ہو گیا، یعنی ناپسند کیا گیا آگ کا علاج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حساب جنت میں جانے والوں کی صفات بتائیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، فال نہیں دیکھتے، داغ کر علاج نہیں کرتے بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. طب نبی پہ بہت کتابیں ان کو پڑھنا شروع کیجیے. میں سالوں سال اپنے جو روزانہ کا میرا مطالعہ ہوتا ہے اس میں ایک کتاب طب یا ہیلتھ کے متعلق ضرور رکھتی اور چھوٹی سی کوئی چیز اس میں سے ضرور پڑھتی. مقصد کیا ہوتا تھا؟ اپنے آپ کو سمجھوں، کیونکہ اگر انسان نے کچھ کام کرنا ہے تو اس کی صحت اچھی ہونی چاہیے نا. اور عبادت کے لیے بھی، نماز کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے اندر ہمت طاقت ہو. تو اس کے لیے ڈاکٹروں کے پاس تو جائیں مگر خود بھی پڑھیں. اس میں امام ابن القیم الجوزیہ کی کتاب جو طب نبوی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے. تو تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو پڑھیں، سمجھیں اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. آپ کچھ کہنا چاہتی؟ کہیے. السلام علیکم استاذہ. وہ جو کلونجی ہے اس کے لینے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آج کل نا بازار میں پیاز کے جو بیج ہوتے ہیں وہ بھی کلونجی کی شکل کے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سستے ہوتے ہیں تو وہ دے دیتے ہیں اور کلونجی نہیں دیتے. تو اس کو میں نے ایک ہربرٹولوجسٹ تھی تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے طریقہ یہ بتایا کہ جب آپ کلونجی لیں تو اس کو جو کاغذ کی تھیلی ہوتی ہے نا اس میں ڈال کے 2-3 دن دھوپ میں رکھیں. اگر تو اس میں آئل آ جاتا ہے دیٹس مین یہ کلونجی ہے، اور اگر وہ ہیں جو پیاز کے بیج ہیں تو پھر وہ کلونجی نہیں ہے. اور میرا آپ سے ایک سوال تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں پچنے سر پہ لگائے تو اس میں تو بال کاٹنے کی ممانعت ہوتی ہے. جب پچنا لگتا ہے تو اس ایریا کے بال ریموو کیا جاتے ہیں، جو بعض میں نے دیکھے ہیں جن کے، تو پھر اس صورت میں کیسے لگایا؟ علاج کے لیے اجازت ہوگی. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.